رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں ہم اصل میں پڑھ رہے تھے کل جو تھا، جس میں سے ہم نے وہ کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر سے جو تھا نا، اجرا کے اندر ہم نے جو تھا نا نعبد ایاک نعبد، پہلے اس چیز کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ یہ ایاک نعبد جو ہے، نعبد جو ہے یہ فعل ہے آپ کے پاس، اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل پائی جاتی ہے، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ نحن ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ نحن ضمیر ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب کیا یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ تو یہ دونوں ہے، عامل بھی ہے معمول بھی ہے۔ نعبدو بچوں معمول ہے، کس کے لیے؟ خلو کے لیے، دال کے اوپر ضمہ آیا ہوا ہے نا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو کیا ہوتا ہے عوامل ناصب یا جازم سے جو خالی ہوگا تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ یہ نعبدو جو ہے، نعبدو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کو ہم کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے؟ اس میں خلو پایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ معمول ہے۔ لیکن یاد رکھو ہر فعل عامل بھی ہوتا ہے، ہر فعل کیا ہوتا ہے؟ عامل بھی ہوتا ہے۔ جب فعل عامل ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اور فعل عامل جب ہوتا ہے تو وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ عامل بھی ہے، نعبدو عامل بھی ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے فاعل کو رفع دیا، اور وہ فاعل اس کا کیا ہے؟ نحنو ہے، نحنو۔ اور یہ کیا تھی؟ یہ ضمیر تھی، اور آپ کو پتا ہے ضمیر کیا ہوتے ہیں؟ مضمرات، اس میں سے نا اسماء غیر متمکن میں سے ہیں، یعنی مبنی ہے، اسماء غیر متمکن میں سے ہے، تو یہ کیا آ جائے گا؟ مبنی آ جائے گا۔ اچھا، اب اگلی جو بات آپ یاد رکھنا کہ مبنی کا اعراب ہمیشہ محلن آتا ہے۔ محلن کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ محلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس جگہ کے اوپر، اس مبنی کی جگہ کے اوپر اگر آپ اس میں متمکن رکھ دیتے، کیا کرتے؟ اس مبنی کی جگہ کے اوپر کوئی اس میں متمکن رکھ دو، نعبدو کے اندر سے یہ نحنو جو ہے نا، اس نحنو جو یہ بن رہا ہے نحنو نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی اس میں متمکن آتا تو اس پہ رفع آ جائے گا، اس پہ رفع آپ کو کیا آ جائے گا؟ رفع آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے محلن۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور ایا کا مفعول بھی مقدم ہے، ایا کا کیا ہے؟ مفعول بھی مقدم ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر منصوب منفصل ہے، اور یہ نحن ضمیر کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اب مجھ سے کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ استاد جی مفعول مقدم ہو سکتا ہے فعل کے اوپر؟ ہاں، مفعول مقدم ہو سکتا ہے فعل کے اوپر۔ پھر ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا فاعل، ٹھیک ہے نا، کیا فاعل مقدم ہو سکتا ہے؟ نہیں، فاعل اپنے فعل سے مقدم کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، فاعل اپنے فعل سے کبھی بھی مقدم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ رفع کیوں آ جائے گا؟ رفع آ جائے گا اس کے اوپر سے جو ہے نا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اس میں متمکن ہے، تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تب جب فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس میں متمکن کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ رفع آنا چاہیے نا۔ ہاں، فاعل بن رہا ہے، جب فاعل بن رہا ہے اس کا مطلب وہ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے بنے گا۔ جب مرفوعات کی 8 قسموں میں سے بنے گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پہ ہمیں رفع دینا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جب وہ کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا تو مرفوعات کی 8 قسموں میں سے بنے گا، جب وہ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے بنے گا تو اس پہ کیا آنا چاہیے؟ رفع آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ضمیر کیا ہے؟ ضمیر کیونکہ مبنی ہے تو اس کے اوپر کوئی اعراب شراب کا کوئی چکر نہیں ہوتا، وہ محلن اعراب آ رہا ہے بس، وہ مبنی ہے تو اس کا اعراب کیا آئے گا؟ محلن آئے گا، اس کا کوئی اور چکر نہیں ہوگا، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ محلن ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایاک نعبدو کے اندر سے ہمارے پاس یہ آ گیا، ایاک نعبدو۔ اچھا، پھر اگلی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے بچوں، وہ یہ دیکھو، نعبدو میں نے کیا کہا؟ محلن کا معنی کا مطلب یہ ہے کہ محلن کا کیا مطلب ہے؟ محل کا مطلب جگہ ہوتا ہے، اس جگہ کے اوپر اس میں متمکن اگر کوئی رکھ دو گے تو اس پہ کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، اس پہ کیا آئے گا؟ اس پہ وہ اعراب کو قبول کر لے گا۔ ابھی میں آگے بات سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی، دیکھنا ذرا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ اہدنا آیا تھا، پھر آگے اہدنا آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اہدنا کل ہم نے بات کی تھی کہ اہدنا۔ اچھا، اب یہ دیکھو اہدنا کے اندر کیا ہوگا؟
اہدنا کے اندر سے. یاد رکھو اہدنا کے اندر سے یہ کیا ہے, یہ پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ بھئی یہ اسم ہے یا فعل ہے, حرف ہے, اہدنا پورا کا پورا, تو آپ کہیں گے استاد جی یہ مرکب ہے. پہلی بات تو یہ آ گئی کہ مرکب آ گیا, اہدنا کیا آ گیا, مرکب آ گیا. اچھا میں کہوں گا کیسے مرکب ہے, آپ کہیں گے اہدی علیحدہ چیز ہے, نا علیحدہ چیز ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. اہدی کیا ہے, آپ کہیں گے فعل ہے. میں کہوں گا فعل کی کون سی علامت ہے, آپ کہیں گے اس میں دو علامتیں پائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ امر ہے, ایک تو یہ امر ہے, امر حاضر ہے. نمبر ٹو کیا ہے, اس میں ضمیر مرفوع متصل ہے, انتا ضمیر ہے اس کے اندر, انتا ضمیر ہے. اور واجب الاستتار جو ہے نا اہدی کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہدایت دے, تو ہدایت دے, اہدی اہدی تو ہدایت دے نا ہم کو, ضمیر مرفوع متصل ہے, اس لیے یہ کیا آ گیا. اچھا جی اب دیکھو تو ضمیر میں کہوں گا کہ اچھا جی مورب ہے مبنی, آپ کہیں گے مبنی ہے. مبنی کیوں ہے, کیونکہ مبنیات کی 6 قسموں میں سے یہ کیا بن رہا ہے, امر حاضر معروف بن رہا ہے, اس لیے یہ مبنی آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا نیکسٹ کوشچن یہ آ جائے گا کہ جناب آپ کا جب یہ مبنی اس میں سے آ گیا تو نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ یہ جب آ گیا اہدنا کے اندر سے, نیکسٹ کوشچن یہ آ گیا کہ جناب یہ بتاؤ کہ یہ مبنی جب ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا مبنی. اب اس میں بھی کیا ہے, اہدی فعل ہے اور انتا ضمیر اس کے لیے کیا بنے گا, فاعل بنے گا. اہدی ضمیر ہے اور انتا ضمیر اس کو کیا بنے گا, فاعل بنے گا. انتا ضمیر اس کو کیا بنے گا, فاعل بنے گا. انتا ضمیر اس کے لیے کیا بن جائے گا, فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اہدی فعل ہے, انتا ضمیر فاعل ہے. اچھا نا ضمیر کیا ہے, نا ضمیر آپ کہو گے استاد جی یہ اسم ہے. اچھا اسم کیوں ہے, اس میں غیر متمکن میں سے ضمیر بن رہی ہے. اچھا ضمیر کی قسموں میں سے کون سی ضمیر پائی جا رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں اس میں سے ضمیر منصوب متصل پائی جا رہی ہے. کیا پائی جا رہی ہے, ضمیر منصوب متصل. ہاں یہ کیا بات ہوئی, ضمیر منصوب متصل کس کس کے بعد آتی تھی, آپ نے کہا تھا استاد جی وہ فعل کے بعد آتی تھی. ٹھیک ہے نا, فعل مطلق کے بعد آ رہی ہے. اس حروف مشبہ بالفعل کا اسم واقع ہوتی ہے اور اسماء افعال بمعنی امر حاضر کے اندر آتی ہے. تو یہ جو ہے نا اہدی کیا ہے, یہ ضمیر منصوب متصل ہے. اچھا یہ مفعول بھی بنے گی, کیا بنے گی, مفعول بھی بنے گی. ضمیر کیا بنے گی, اہدنا کیا بنے گی, ضمیر یہ ترکیب میں کیا بنے گی, مفعول بھی بنے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہو گے استاد جی مفعول بھی منصوب ہوا کرتا ہے. کیا ہوا کرتا ہے, مفعول بھی پڑھا ہے نا, منصوبات میں پڑھا ہے, منصوب ہوا کرتا ہے. تو میں اس نا ضمیر کے بارے میں پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ نا منصوب محلن ہے, منصوب محلن. آپ کہیں گے استاد جی اس کا کیا مطلب ہے منصوب محلن کا, جو آپ لوگ کہہ رہے ہو, تو استاد جی منصوب محلن کا کیا مطلب ہے, منصوب محلن کا کیا مطلب ہے کہ منصوب محلن. میں کہتا ہوں اس نا ضمیر کی جگہ اگر اس میں متمکن رکھ دو گے تو اس پہ کیا آ جائے گا, اعراب کو وہ قبول کر لے گا. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ تو ہدایت دے زید کو, اہدی اہدی تو ہدایت دے زید کو. زید کیا ہے, اس میں متمکن ہے, اہدی زیدن. نا کی بجائے میں نے کیا کر دیا, یہ مبنی تھی, میں نے کیا کر دیا, میں نے اس میں متمکن رکھ دیا, اس میں متمکن رکھ دیا. جب میں نے اس میں متمکن رکھ دیا تو دیکھو اس نے اعراب کو قبول کر لیا. وہ منصوب ہے, اور منصوب کیا ہوتا ہے, منصوب کا مطلب کیا ہوگا, اگر یہ پہلی قسم تھی مفرد منصرف صحیح تھا تو اس کا اعراب حالت نصبی میں کیا آتا ہے, فتح کے ساتھ آتا ہے. تو اہدی زیدن آگے کہ نہیں آگے, کوئی بات سمجھ میں آئی ہے. منصوب محلن کا کیا مطلب ہے, محل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ اگر اٹھا کے کوئی وہ چیز رکھ دو گے, جیسے میں نے نا ضمیر تو وہ تھی, میں نے زید کو رکھ دیا. اب خالی یہ زید نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے بچوں, اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کوئی بھی قسم رکھ دو. مفرد منصرف صحیح, مفرد اچھا جارے مجرائے صحیح, ٹھیک ہے نا, مفرد قائم مقام صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا جی مفرد قائم مقام صحیح آ گیا, مفرد جمع مکسر رکھ دو. چلو اہدی رجالن, اے اللہ تو ہدایت دے مردوں کو, ہدایت دے. تو اہدی اے اللہ تو ہدایت دے کس کو, مردوں کو. تو یہ آ گیا رجالن, یہ تو ہو گیا اہدی رجالن. سمجھ آئی بات کی, تو یہ آ گیا اس میں سے. تو اب بتاؤ اس میں اب کیا مشکل ہے, سمجھ آ رہی ہے. مفرد مصرف صحیح, مفرد قائم مقام صحیح, مفرد اچھا جی اسی طرح ہی جو ہے نا, سمجھ نہیں آئی بات کی. اس کو کہتے ہیں کہ محلن, کہ یہ مبنی ہے, اس کی جگہ کے اوپر کوئی بھی اس میں متمکن اٹھا کے رکھو گے تو وہ اعراب کو قبول کر لے گا. اس میں متمکن کی 16 قسموں سے جو وہ بن رہا ہوگا اس کو تم کیا کر دو گے, وہ چیز وہ کر دو گے. ٹھیک ہے نا, وہ بات سمجھ میں آئی ہے.
غیر منصرف ہوگا تو وہ بھی محلن اعراب آ جائے گا. اہدی، میں کہتا ہوں اہدی جو ہے نا ظفرا، اے اللہ تو ہدایت دے ظفر کو. ظفر بھی کیا ہے؟ ظفر غیر منصرف ہے. اہدی، اہدی، ٹھیک ہے نا. اہدی یا عمرہ، چلو عمر ہم نے پڑھا تھا نا غیر منصرف، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ اہدی عمرہ. اب دیکھو غیر منصرف منصوب ہے، تو اس کا اعراب کیا آتا تھا؟ آپ اس کے ساتھ عمرہ. اہدی عمرہ، اے اللہ تو ہدایت دے عمر کو. کوئی بھی چیز اٹھا کے رکھ دو 16 قسموں میں سے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ محلن کی مطلب بات سمجھ میں آئی ہے؟ محلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مبنی کی جگہ کے اوپر اگر اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کوئی چیز لے کے آؤ گے تو اس کا جیسے جس طرح اعراب آنا چاہیے تھا وہ اس پہ ظاہر ہو جائے گا. اگر منصوب محلن ہے تو منصوب آ جائے گا، اگر مرفوع محلن ہے تو مرفوع ہو جائے گا، اگر مجرور محلن ہے تو یہ کیا آ جائے گا؟ مجرور کی ہو جائے گی. نہیں سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ یہ مطلب ہوتا ہے. نا ضمیر ہے منصوب متصل ہے نا، منصوب متصل ہے نا بچے. نا ضمیر، اسے تو کہا تھا کہ جناب ہر مضمرات کے ہر مبنی کا اعراب کیا ہوگا؟ محلی ہوگا. ہر مبنی کا اعراب کیا ہوگا؟ محلی اعراب ہوگا. اس کا اعراب کیا آئے گا؟ محلی اعراب آتا ہے. مبنی کا اعراب کیا آتا ہے؟ محلی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزوں کا اعراب کیا آتا تھا؟ تقدیری آتا تھا. پڑھا تھا نا 16 قسموں میں تقدیری پڑھا تھا. اچھا، مبنی کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ اس پہ اثر ظاہر نہیں ہو سکتا. وہ بڑی ڈھیٹ ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں کیا نہیں کروں گا، تم مجھے جو مرضی پھینٹی لگا لو، میرے اوپر کیا نہیں ہوگا؟ اثر ظاہر نہیں ہوگا. تو بھائی اس کو کیا کرو؟ تبدیل کرو، اس کی جگہ کوئی اور اس میں متمکن لے آؤ. جب اس میں متمکن لے آؤ گے تو کیا کرے گا؟ وہ اعراب کو قبول کر لے گا. پھر نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ہاں، محل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ جو تھی نا یہ منصوب کی جگہ تھی. یہ جو منصوب کی جگہ تھی، لیکن کیونکہ یہ مبنی آ گیا تھا تو اس مبنی نے کیا نہیں کیا؟ اس کو قبول نہیں کیا، اعراب کو قبول نہیں کیا. اعراب کو قبول نہیں کیا تو اس کی جگہ کیا کرو؟ اٹھا کے کسی اور چیز رکھ دو. اس کا مطلب ہوتا ہے محلی. مجھے آ رہی ہے؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں بچوں. یہ تو آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایاک تو آپ جانتے ہو ضمیر منصوب منفصل ہے. ایاک نستعین. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب ذرا دیکھتے ہیں، ذرا نستعینوں کو دیکھتے ہیں ذرا. یہ کل میں نے چھوڑ دیا تھا، مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ استاد جی آپ نے چھوڑ دیا، تو اس میں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اب اس میں نے سوال کیسے کرنا ہوتا ہے آپ سے؟ سوال میں نے آپ سے یوں کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو آپ کہیں گے استاد جی یہ فعل ہے. ہیں؟ فعل ہے؟ ہاں جی. فعل کیسے ہے؟ صحیح، اس میں ضمیر مرفوع متصل پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ادھر بھی نحن ضمیر ہے. نحن ضمیر مرفوع متصل ہے. اچھا جی، جب فعل ہے، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ بتاؤ یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ تو آپ بتاؤ گے کہ استاد جی یہ کیا ہے؟ یہ مورب ہے. یہ کیا ہے؟ مورب ہے. میں کہوں گا کیوں مورب ہے؟ آپ کہیں گے استاد جی مبنی کی 6 قسموں میں سے نہیں ہے. اچھا، مبنی کی 6 قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جناب مبنی کی قسمیں فعل ماضی، امر، حاضر، معروف، تمام حروف، فعل مضارع جس میں نون جمع مونس یا نون تاکید کا ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو. تو یہ فعل مضارع ہے اور نون جمع مونس اور نون تاکید سے خالی ہے. نون جمع مونس یا نون تاکید سے کیا ہے؟ خالی ہے. نستعینو جو ہے نا، یہ نہ کہنا نون آیا ہوا ہے استاد جی، اور نون جمع مونس نہیں ہے یہ آخر میں. اچھا، یہ تو اس کا اصلی نون ہے نستعینو. سمجھنا آپ بات کو ذرا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا آ گیا؟ نستعینو کیا ہے؟ یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ سوال آ گیا آپ سے تو میں کہتا ہوں کہ جناب یہ کیا ہے؟ یہ اچھا مضارع آ گیا. اچھا، فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. تو مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ مفرد، مفرد صحیح مجرد ضمیر بارز، مفرد معطل بابی و یائی مجرد ضمیر بارز، مفرد معطل الفی مجرد ضمیر بارز، اور صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز. یہ فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہو کرائی تھی. تو آپ کہتے ہو استاد جی کون سی قسم ہے؟ تو آپ کہتے ہو استاد جی یہ مفرد
صحیح مجرد ضمیر بارز ہے، مفرد صحیح مجرد ضمیر بارز. کہ صحیح کیسے ہے استاد جی؟ آخر میں نون آیا ہوا ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، اگرچہ صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، نستعین صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے، کل میں نے بتایا تھا صرفیوں کا صحیح کیا ہوتا ہے. تو یہ صرفیوں کے نزدیک کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے. اچھا، جب یہ صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ نحویوں کے نزدیک کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ آخر میں نون آیا ہوا ہے اور نون آخر میں حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو اس کا کون سا اعراب کون سا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں پہلی قسم ہے استاد جی، مفرد صحیح مجردہ ضمیر بارز. مفرد صحیح مجردہ ضمیر بارز 147 13 14 میں سے یہ 14 سیکھ ہے نا، نستعین ہو جو ہے 14 مفرد صحیح مجرد الضمیر بارز آ گیا. ٹھیک ہے، مجرد الضمیر بارز، یہ پہلی قسم آ گئی. ٹھیک ہے نا، نستعین آخر میں نون ہے نا، تو یہ دوسری نہیں ہوگی. دوسری کیسے ہوگا؟ وہ تو مفرد معطل واوی و یائی مجرد ضمیر بارز ہے. حروف اصلیہ کو نہیں دیکھنا، یہ تو بتا رہا ہوں، یہ نحویوں کو نزدیک ہم دیکھ رہے ہیں. نحویوں کے نزدیک نو آخر کو دیکھو، صرفیوں کے نزدیک تو حروف اصلیہ کو دیکھتے ہیں نا، صرفیوں کے نزدیک حروف اصلیہ کو دیکھتے ہیں، یہ ہم نحوی دیکھ رہے ہیں. یہ مفرد صحیح مجرد ضمیر بارز ہے. اچھا، اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جزم میں سکون کے ساتھ. تو یہاں پہ حالت رفع کے اندر ہے، حالت رفع کے اندر ہے تو رفع آیا ہوا ہے، نستعینو. ٹھیک ہے، نستعینو حالت رفع کے ساتھ ہے. تو اب میں پوچھوں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین عامل ہے یا معمول ہے؟ تو آپ کہیں گے استاد جی دونوں ہیں، دونوں ہیں، عامل بھی ہے معمول بھی ہے. معمول کیسے ہے بچوں؟ اس کے اندر خلو پایا جا رہا ہے، خلو پایا جا رہا ہے. اس کا عامل خلو کا کیا مطلب تھا؟ کہ فعل مضارع کا عامل ناصب یا جازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. تو نستعین اس لیے ہے کہ اس میں عامل ناصب یا عامل جازم نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے کیا کر دیا اس میں سے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اس میں سے نہیں ہے. اچھا، جب نہیں ہے تو عامل ناصب اور جازم سے خالی، تو پھر میں کہتا ہوں عامل بھی ہے. آپ نے کہا ہاں استاد جی عامل بھی ہے، کیونکہ ہر فعل کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، ہر فعل عمل کرتا ہے. نستعین ہے تو یہ اپنے فائل کو رفع دے گا، جو نحن ضمیر ہے، نحن اس کو رفع دے رہا ہے، محلی اس کا اعراب ہے کیونکہ وہ مبنی ہے، نظر نہیں آ رہا. اور ایا کا مفعول بھی مقدم ہے یہاں پہ، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو بھی منصوب محلن ہے. ایا کا کیا ہے؟ منصوب، کیونکہ یہ بھی مبنی ہے نا، یہ بھی مبنی ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ منصوب محلن کہلائے گا، منصوب محلن. تو ایا کا تو ساجد نے یہ عمل کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نستعین، یہ تو تھا اس لحاظ سے تھا. اب میرا اگلا سوال ہوگا استاد بچوں، نستعین شش اقسام میں سے کیا ہے؟ نستعین کیا ہے؟ شش اقسام میں سے کیا ہے؟ نستعین. تو آپ کہتے ہیں استاد جی شش اقسام ہمیں دیکھنے کے لیے اب صرفی ہم بن گئے ہیں. صرفی جب بن گئے ہیں تو ہم نے کہا کہ جناب استاد جی یہ شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے. کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی ہے. اچھا، ثلاثی مزید فی ہے. تو اب میں آپ سے سوال کروں گا بچوں کہ بچوں یہ بتاؤ کہ شش اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ ثلاثی مزید فی؟ آپ نے کہا استاد جی یہ باب استفعال ہے. ہیں؟ باب استفعال. اوکے استاد جی یہ اصل میں نا یوں کر کے ہے، استفلا استعونا تھا، استعونا. ٹھیک ہے، یہ کیا آئے گا؟ یہ آئے گا استعونا، استعونا. ٹھیک ہے، استفلا. اب یہاں پہ آپ کو سر جی حروف ایسے پہچانتے ہیں، میں نے بتایا نا یہی پیٹرنز جو آپ نے یاد کرنے تھے اسی وجہ سے یاد کرنے ہوتے ہیں. استفلا، یہ استفلا. اچھا جی، اور اس کا مضارع کیسے آئے گا؟ یستعوینو آئے گا. استعونا یستعوینو، استعونا یستعوینو ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ نا کچھ قانون لگنے ہیں. استعونا یستعوینو، یہ اس طرح بن گیا نا استفلا یستفلو. ایسا ہی ہے نا، استخرجا یستخرجو، استنصرا یستنصرو. آپ نے پڑھا تھا استنصرا یستنصرو پڑھا تھا.
ٹھیک ہو گیا، استنصرا یستنصرو پڑھتا ہے۔ اچھا یہ بچوں یاد رکھنا، پیٹرنز جب تک آپ یاد نہیں کرو گے تب تک آپ یہ کر نہیں سکو گے، چل نہیں سکو گے۔ اچھا وہ پیٹرنز اسی لیے یاد کرنے ہوتے ہیں، جو میں نے کہا کہ آپ کو وہ کیا کرنے پڑتے ہیں، وہ 22 باب یاد کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو سر جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وقت کے ساتھ کیا ہونے لگ پڑے گا، آپ کو سمجھ آنے لگ پڑے گی، وقت کے ساتھ چیزیں کیا آنے لگ پڑیں گی، سمجھ آنے لگ پڑیں گی۔ تو یہ کیا آیا، استاونا یستاوینو سے یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو باب استفال وغیرہ یاد کر لو، تو یہ استفال۔ اچھا اب دیکھو استاونا، اب وہی والی بات ہے، یاد ہے باب استفال کیا تھا، وہ تھے جن میں 3 حروف زائد آیا کرتے، بتایا تھا آپ کو، حمزہ، سین اور تا اس کے زائد ہیں، تو اس کا مادہ کیا نکلے گا، اون، مدد، اون، اون، ٹھیک ہے نا، اعانت، اون، اعانت بھی ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر، اعانت کرو، مدد کر، ٹھیک ہے نا، تو اعانت، ٹھیک ہے نا، اون، ٹھیک ہے نا، تو اون آ گیا مدد کے، تو یہ اس کا اصل مادہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اون اور حمزہ، سین اور تا کیا ہیں، زائد ہیں اس میں سے۔ ایسے ہی نستعینوں میں بھی یاد رکھو، نون، سین اور تا زائد ہوگا، اور عین، یو، یا اور نون، لیکن یہ یا تبدیل ہوئی ہے یہاں پہ، معاونت، معین، ٹھیک ہے نا، معین کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، معاونت، معین، ٹھیک ہے نا، اور بھی لفظ اس سے دیکھو نا، سارے لفظ بن رہے ہوں گے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، استعانت، اون، ٹھیک ہے نا، معین، معاونت، اور کیا ہو سکتا ہے، تو اس میں سے جو کئی لفظ بن جائیں گے۔ تو اب دیکھو یستاوینو جو ہے نا، یستاوینو، یہ تو 14واں سیگا ہے نا، یستاوینو، تو پہلا سیگا اس کا یہ تھا، یستاوینو، پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوا۔ اچھا اب دیکھو جب اون آ گیا تو ہفت اقسام میں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہفت اقسام میں سے یہ کیا بنتا ہے، اجوف واوی ہے، یاد ہے کل بتایا تھا ہفت اقسام میں سے، ہفت اقسام میں سے یہ کیا ہوگا، اجوف واوی ہوگا، ایسا ہی ہے نا، اجوف واوی ہے، عین کلمے کے مقابلے میں کیا آ گیا، یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ساجی یہاں پہ تو تبدیلی آئی ہوئی ہے، تبدیلی سرکار آئی ہوئی ہے، واو کی بجائے کیا آ گیا، یا تبدیل ہوئی ہے۔ اچھا بچوں اب یہاں پہ نا صرفی قانون لگیں گے، پھر صرفی قانون کیوں لگتے ہیں، وہ قانون یہ کرتے ہیں، قانون کا فائدہ کیا ہوتا ہے، قانون چیزوں کو آسان کرتا ہے، اب کہیں گے استاد جی ہمارے لیے تو پریشانیاں کرتا ہے، وہ لفظ کو کیا کر دیتا ہے، آسان بناتا ہے، پڑھنے کے اندر، پڑھنے کے اندر کیا کرتا ہے، آسان بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی قانون لگاؤ اور چیزوں کو کیا کرو، آسان بناؤ۔ تو آسان کیسے بنایا ہے اس نے، مصیبت ڈال دی ہمارے لیے، یستعوینو جو ہے، یستعوینو، تو اصل تو اس کا یہی تھا، اگر ہم صحیح پہ جاتے، ٹھیک ہے نا، تو صحیح پہ جاتے تو یہ اس وزن پہ آتا ہے، یستعوینو کا وزن، یستعفلو کا وزن تھا نا۔ اب دیکھو یہاں پہ نا واو مکسور ہے اور ماقبل ساکن ہے، واو مکسور ہے اور ماقبل ساکن ہے، یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ قانون لگاتے ہیں کہ واو مکسور تھا، ماقبل ساکن تھا، تو واو کا کسرہ ہم ماقبل کو دے دیتے ہیں، واو کا کسرہ کس کو دے دیتے ہیں، ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ جب اس طرح آ جائے گا نا، کہ میں ابھی صرف سمجھانے کے لیے آپ کو، کہ واو مکسور ہو، واو پہ کسرہ ہو، ماقبل ساکن ہو، تو آپ نے کیا کام کرنا ہے، جہاں پہ بھی ایسا آئے گا اس میں واو کا کسرہ آپ نے ماقبل کو دے دینا ہے، ٹھیک ہے نا، حرکت ہم نے نقل کر دی ہے۔ تو یہ دیکھو یستا، یہ دیکھو یہ آ جائے گا، حمزہ جو تھا نا، عین جو تھا نا، یہ نیچے کسرہ آ جائے گا، اور یہ نون اس طرح آ گیا، یستعونا ہو گیا۔ جب یہ آئے گا نا، ایک اور قانون یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ واو ساکن ہو اور ماقبل کسرہ آ رہا ہو، تو وہ واو نا، واو سے پہلے بچوں یاد رکھو، واو اپنے سے پہلے کسرہ پسند نہیں کرتا، اگر واو ساکن ہو نا، واو ساکن ہو تو وہ اپنے سے پہلے کسرہ پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بھائی تم اگر جو ہے نا، اب اس نے کہا کہ او بھائی کسرہ صاحب چھٹی کرو، وہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں ہلوں گا، میں تو نہیں ہلتا ہوں، میں آ گیا ہوں، اب میں نہیں لوں گا، کہتا ہے یار چلو اب میں کیا کروں، اگر کوئی اور تبدیل نہیں ہوتا تو خود ہی تبدیل ہو جاؤ، سمجھ آ رہی ہے بات کی، پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی تبدیل نہیں ہوتا تو بھائی بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ خود ہی اپنے اندر کیا کر لو، تھوڑی سی چینجز کر لو چیزیں آسان کرنے کے لیے، تو واو ساکن آ جائے، ماقبل کسرہ آ جائے، تو اس کو میزان والا قانون کہتے ہیں، میزان والا قانون، تو واو ساکن ماقبل کسرہ تو وہ یا سے بدل جاتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہو گیا، اب دیکھو یستعینو ہو گیا،
यस्ताइनु। अब देखो इसको पढ़ना बड़ा आसान है, यस्ताविनु की बजाय यस्ताइनु पढ़ना आसान है। अच्छा, आपको साजी हमारे लिए तो ये यस्ताविनु पढ़ना आसान था ना। आप अपनी जुबान की बात ना करो, अरबों से पूछो। अरब जो है ना वो बड़े क्या होते हैं, नाजुक मिजाज होते हैं। वो कहते हैं ये जो हर्फ होते हैं ना, इनको क्या करो भाई, आसान करके पढ़ा करो। अब हम जो है ना, हम पता नहीं क्या क्या लफ्ज बोलते हैं, मैं हमेशा लफ्ज बोलता हूँ। अरबों से कहो ना ब्रैंडर्थ रोड जो है ना लाहौर के अंदर है ना, वो पता नहीं कौन सा, हमें भी नहीं पढ़ना आता, ब्रैंडर्थ रोड फलां जो है, ठीक है ना। तो वो अब अरबों से कहो तो वो कहेगा ये क्या चीजें कर रहे हो भाई, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपने किया उसमें से, तो उसने किया ये यहाँ पे यस्ताइनु, यस्ताइनु। फिर इस तरह इसकी सारी गर्दान चलेगी, यस्ताइनु, ठीक है ना, यस्ताइनान यस्ताइनून तस्ताइन तस्ताइना यस्ताइन्ना तस्ताइनु तस्ताइनान तस्ताइनून तस्ताइन तस्ताइन्ना अस्ताइनु नस्ताइनु आ जाएगा, ठीक है ना। मीजान वाला कानून कहते हैं, मीजान अब तक तराजू, असल में पता है क्या था, वजन से है ना, मिफजान था असल में, मिफजान, मिफसान था, मिफसान वजन, वाओ जा और नून इसके असली हैं, मिफजान। तो इससे क्या बन जाता है, मीजान बन जाता है। मीजान तो जानते हो ना, मीजान तराजू, मीजान, ठीक है ना। तो मीजान, तो ये यस्ताइनो तो नस्ताइनो बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, यस्ताइनो बन जाएगा। अभी आपको समझ नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, वक्त के साथ कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये कवानीन जो होते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है ना, ये कानून क्या करते हैं, कानून ना चीजों को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं, चीजों का करते हैं आसान। इस ऐसे इसके माजी में भी कानून लगा हुआ है, इस्तावना के अंदर युकालो वाला कानून लगा हुआ है, युकालो वाला, वाव पे फतह हो माकबल साकिन हो, या पे फतह हो माकबल साकिन हो, तो वाव का फतह माकबल को देकर उसको अलिफ से तब्दील कर देते हैं। तो इस्ताना, इस्ताना यस्ताइनु, ठीक है। तो इस्तावना था वो, इस्ताना यस्ताइनु था। मैं आपको कुछ कवानीन पढ़ाऊंगा, अच्छा, जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं सर्फ के, जो कवानीन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा। वैसे तो पूरा साल का कोर्स होता है, जारी बात है सर्फ जो है, लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह ना कुछ कवानीन आपको पढ़ाऊंगा। नहीं, पहला कानून कायदा काला वाला कानून नहीं है वो, इस्तावना, वो काला वाला कानून नहीं है। अच्छा, काला वाला कानून तो उस वक्त होता कि माकबल फतह होता, यहाँ पे तो माकबल फतह नहीं है, यहाँ पे तो माकबल साकिन है। ये युकालो वाला कानून है, इस्तावना, वाव फतह है माकबल साकिन है, तो वाव का फतह माकबल को देके अलिफ से बदल देंगे, युकालो वाला कानून लगा तो इस्ताना बन जाएगा। ये बात समझ में आई है, इस्ताना बन जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना उस्ताद जी, पता नहीं कौन सी आप ये चीजें करवा रहे हैं कानून। अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं उसके लिए जमीन तैयार कर रहा हूँ। अभी आपको ये चीजें मैं करवा के, इसलिए मैं आपको लेके जाऊंगा उस लॉजिक के अंदर बेसिकली कि कानून जरूरी क्यों होते हैं। अरबों को क्या पड़ी है कि जनाब सरफियों ने ये मुसीबत डाल दी हमारे लिए, कानून डालो जी, फलां करो, ये कानून लग गया, फलां लग गया। अच्छा बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, मैंने शायद शुरू में आपको बताया भी था, हमेशा पहले जुबान वजूद में आती है। अच्छा, जुबान पहले वजूद में आती है, उसके कवानीन बाद में वजूद में आते हैं। नहीं समझ आई है, ठीक है ना। सर्फ नाहव बाद में वजूद में आई है। अरबी बहुत पुरानी है, हजारों साल से चली आ रही है, ठीक है ना, हजारों हो गए उसके। अरबी जो है, अरबी पुरानी जुबान है, कान सर्फी ये जो है ना, और ये सर्फ और नहव के जो कवानीन की जो, आप यूं समझो कि ये इल्म भी कह दिया मुसलमानों ने दी है, सर्फ और नहव कुरान की वजह से, कुरान को समझने के लिए क्या था, गैर अरबी लोगों के लिए। तो क्या किया उन लोगों ने, उसके अंदर गौर करके उसके कुछ कवानीन अखज किए कुरान और हदीस से। समझ आ रही है बात की, कुरान और हदीस से कवानीन अखज किए, उसके कायदे कवानीन ये निकाले, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई देखो ये इसमें चेंजेस आती हैं। इसीलिए इस पे जितना काम हुआ है ना, अरबी ग्रामर पे जितना काम हुआ है, आपको किसी और जुबान पे इतना काम नहीं मिलेगा। बहुत कमाल का काम वो हुआ है उसमें से, ठीक है ना। तो इस्ताना यस्ताइनु इस्तिआनतन फहुव मुस्ताइन व उस्तईन युस्तान इस्तिआन फज़ाक मुस्तान, ठीक है। लम यस्ताइन लम युस्तान, ला यस्ताइन ला युस्तान, लन यस्ताइन युस्तान, लम यस्ताइन ला तस्ताइन, ठीक है ना। तो ये इस तरह चलेगा, ये पूरी की पूरी सरफ़े सगीर इसकी चलेगी, ठीक है ना। वो बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसा ही होता है कि जनाब, तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिना के अंदर से भी फिर यही आ जाएगा, इहदी अमर है कल। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था इहदी के अंदर से, तो मुझसे बाज ये पूछे थे उस्ताद जी, इहदी जो है ना ये हस्फे लाम हुआ है, तो ये फेले मुजारे क्यों नहीं है।
فعل مضارع کا کیوں نہیں ہے بچوں؟ فعل مضارع سے بنا ہے بچوں، فعل مضارع سے بنا ہے، لیکن یہاں پہ حذف لام نہیں ہوا اس قانون کے تحت، فعل مضارع کے اعراب کے تحت. وہ تو مورب کی قسمیں تھیں. فعل مضارع کے اعراب کیا ہیں؟ مورب ہے. یہ تو ہے ہی مبنی ہے. یہاں پہ ہم نے قانون یہ بنایا تھا کہ جب کیا ہوگا، جب آپ مضارع سے امر حاضر بناؤ گے تو آخر کو دیکھنا ہے. جیسے تضریبو سے اضرب بنتا ہے نا، تضریبو سے کیا بنتا ہے؟ اضرب بنتا ہے. تضریب سے اضرب. اچھا، اس کا قانون کیا تھا؟ میں نے کل کہا بھی تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے اس کے آپ نے امر حاضر کا قاعدہ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ امر حاضر کا قاعدہ کیسے بنتا ہے بچوں؟ یہ تضریب 7واں سیکھا. اچھا بات سمجھو. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بچوں آخر کو دیکھو کہ اگر آخر میں جو ہے نا حرف علت ہے تو اس کو گرائیں گے. اگر حرف علت نہیں ہے اس کو ساکن کریں گے. با صاحب کو ساکن کر دیا کیونکہ حرف علت نہیں ہے، واو الف یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم نے ساکن کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا کام یہ دیکھو، فرسٹ کو دیکھو. فرسٹ کو دیکھو تو یہ فرسٹ شروع میں تا آئی ہوئی تھی، تو اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ کو دیکھو گے متحرک ہے یا ساکن ہے. تو سیکنڈ کیا آ گئی؟ سیکنڈ ساکن تھا. جب سیکنڈ ساکن تھا نا تو اس کو ہم نے اپنی جگہ کے اوپر ہی رکھا. تا کو ہم گرائیں گے. تا کو ہم کیا کریں گے؟ گرائیں گے. اور تھرڈ کو بھی ہم نے کیا رکھا؟ اپنی جگہ پہ رکھا. لیکن تا کو ہم نے گرا دیا. لیکن آپ ساکن سے کیا نہیں پڑھ سکتے ہو؟ ساکن سے آپ ابتدا نہیں کر سکتے. ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ متحرک سے ابتدا ہوتی ہے. متحرک سے کیا ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا؟ حمزہ شروع میں لانا پڑا، حمزہ وصلی لانا پڑا. لیکن حمزہ پہ حرکت کون سی آئے گی؟ وہ ہم عین کلمے کی حرکت کو دیکھتے ہیں. اگر وہ مکسور ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا مفتوح ہوگا. مکسور ہو یا مفتوح ہو تو حمزہ وصلی کیا لاتا ہے؟ مکسور آتا ہے. اور اگر وہ عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی کیا آئے گا؟ مضموم آئے گا. اسے عنصر آیا تھا، عنصر. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اضرب. ٹھیک ہے نا؟ تو ساکن سے کبھی بھی ابتدا نہیں ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ ہم جو یہ پڑھتے ہیں نا اسکول، اسکول، ٹھیک ہے نا، اسکول. تو آپ نے کراچی والوں سے سنا ہوگا کہ کراچی والے جب بھی اس کو پڑھتے ہیں نا تو وہ پڑھتے ہیں اسکول. کراچی کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اسکول. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم لوگ ویسے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسکول. ٹھیک ہے نا؟ تو کراچی کے اندر جو جو ہوگا تو وہ کہتے ہیں جی اسکول. آپ دیکھ لینا، آپ خفا نہیں ہونا کراچی والے اگر ہوں تو. کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا. ہر جگہ کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا. ہمارے علاقوں کے اندر ہم جو ہے نا، جیسے خیبر پختونخوا میں وہ ہا کو نا خا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہا کو خا پڑھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کا نام حفصہ ہوگا نا، حفصہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خفصہ. اور وہی خفصہ کہاں سے آ گیا؟ وہ وہی ہا کو اس میں پڑھتے ہیں. ہمارے پورے خیبر پختونخوا میں آپ جہاں پہ بھی جاؤ گے تو کیا پڑھیں گے؟ کہیں گے خفصہ. وہ خفصہ نہیں ہے، حفصہ ہے، ہا ہے، ہا. وہ خا پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی کراچی والوں کا کیا ہے؟ وہ کیا کریں گے؟ اسکول ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اسکول. ٹھیک ہے نا؟ اسکول. تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اسکول. اب اسکول کے اندر تھوڑا سا سکون کی ایک وہ آ رہی تھی تو اس میں سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسکول آ گیا. کوئی ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا تو وہ نا ایک دفعہ جو تھا نا وہ کراچی کا تھا. ہم میٹرک میں تھے تو جو ہے نا وہ جو پلس ہوتا ہے نا، پلس کا سائن آ گیا، پلس. ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھا تھا پلس، پلس. تو پھر لڑکے بڑا مذاق اڑاتے تھے تو پلس. تو اس کا نام ہی ہونے کا رہتی تھا. ایسے اسکول کو کہتا تھا اسکول جو ہے نا. تو لڑکے کہتے یہ کیا کرتے ہو تم؟ اسکول. تو پلس. پلس نہیں، پلس جو ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ آ گیا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے؟ تو ابتدا نہیں کرتے اس کو، اس لیے وہ ابتدا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ابتدا ساکن سے نہیں ہو سکتی، کہ ساکن سے ابتدا نہیں ہوگی. کوئی نہ کوئی اس میں کیا کرو، اس میں حرکت لے کر آؤ شروع میں. تو عرب بھی کیا کرتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں کہ ساکن سے تو ابتدا. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اگر آخر میں حرف علت ہوتا تو گر جاتا ہے. تو اہدی اصل میں کیا تھا؟ تہدی سے بنا تھا. ہدا یہدی ہے نا، یہ کس سے بنا تھا؟ تہدی سے بنا تھا. اہدی کس سے بنا تھا؟ تہدی. تہدی اصل میں تہدیو تھا. تہدیو تھا. تہدیو تھا. یہ مضارع ہے. اچھا ٹھیک ہے نا؟ تہدیو، ہدا یہدیو، تہدیو. اب فعل مضارع کا اعراب اس میں تو جاری ہوگا. یہ کون سی قسم ہے؟ یہ سیکنڈ قسم ہے فعل مضارع کے اعراب کی. فعل مضارع کی سیکنڈ قسم ہے. حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ آتا ہے. تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تہدیو کی بجائے کیا پڑھتے ہیں؟ تہدی پڑھتے ہیں. ضمہ تقدیری ہے نا. ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ کیا آ جائے گا, تحتی آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس میں سے آ گیا, تحتی آ گیا. نہیں سمجھ آئی بات کی. تو یہ ضمہ تقدیری آ گیا. ضمہ تقدیری کس میں سے آ گیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ گیا, تحتی آ گیا. سمجھ آئی. اور یہاں پہ قانون لگا ہوا ہے, اس کو نقل و حذف حرکت والا قانون کہتے ہیں. نقل و حذف حرکت والا قانون کہتے ہیں. تحدی کسے کہتے ہیں, نقل و حذف حرکت والا قانون کہتے ہیں. یہ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا. یہ تحدی. اچھا, اب اس سے ہم نے کیا بنانا تھا, امر حاضر بنانا ہے. امر حاضر بنانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام کیا ہوتا ہے بچوں, کہ تا کو گرا دو. تا کو گرا دو نا, ٹھیک ہے نا, تا کو گرا دو. تا کو گرا دو, ٹھیک ہے نا. تو تا کو گرا دیا ہم نے, یہ رہ گیا. آخر میں اگر حرف علت ہوگا, آخر میں حرف علت آ رہا ہے نا, تو میں نے کہا اس کو بھی گرا دیں گے. ٹھیک ہو گیا, حرف علت گرا دو گے. اب شروع میں کیا لے کر آؤ گے, حمزہ لے کر آنا ہے. حمزہ, کیونکہ حمزہ کے بعد تا کے بعد چیز ساکن آ رہی تھی. جب ساکن آ رہی تھی تو شروع میں حمزہ لانا پڑے گا. اب حمزہ پہ کون سی حرکت آئے گی, اگر عین کلمہ مکسور ہوگا یا مفتوح ہوگا تو حمزہ پہ کسرہ آتا ہے. تو یہ اہدی آیا ہے. کیا آیا ہے, اہدی آیا ہے. کیا آیا ہے, اہدی. ٹھیک ہے نا, اہدی. تو یہ اہدی جو آیا ہے, اب آپ کا استاد جی حذف لام ہوا ہوا تو حالت جزمی ہے. نہ 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 نہ, یہ حالت جزمی شزمی کوئی نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ کس کے قانون کے تحت ہوا ہے, یہاں پہ امر حاضر کے قانون کے تحت ہوا ہے. امر حاضر کے قانون کے تحت ہم نے کیا کیا ہے, یہ چیز گرائی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے کیا کیا ہے, امر حاضر کے قانون کے تحت ہم نے کیا کر دیا ہے, یہ گرا دیا, یا جو گرائی ہے. لیکن اگر لم لگا ہوتا اس کے ساتھ, یا لی یہ دی ہوتا, لام امر, لام امر لگایا جاتا, لام امر, تو لی یہ دی, یا چلو لیتا, اچھا لی یہ دی, تو اب کیا ہوتا, لی یہ دی. اب یہاں پہ کیا ہے, یہ فعل مضارع تھا. لی یہ دی یہاں پہ کیا تھا, یہ فعل مضارع تھا, حالت جزمی میں تھا. یہ کس میں تھا, حالت جزمی میں تھا, حذف لام ہوا ہوا ہے. لیکن اہدی کے اندر یہ کیا نہیں ہے, حالت جزمی شزمی کا چکر نہیں ہے. اچھا, یہ امر حاضر کے قاعدے کے تحت کیا ہوا ہے, یہاں پہ یہ لام کو ہم نے گرایا ہوا ہے, امر حاضر کے قاعدے کے تحت. لیکن لیہ دی میں کیا ہے, حالت جزمی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوگا, اس طریقے سے یہ قانون کچھ لگیں گے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی ریکارڈنگ سٹاپ کریں.